اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص رحمت اور مہربانی سے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 نمبر آیت سے آنورڈ پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل رکھا، جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کچھ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا صحیح نفع بخش علم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور آخرت میں خاص کر کامیاب لوگوں میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فائدے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ ہجر میں اس سے پہلے جو کچھ آیات پڑھی تھی، یا اس سے پہلے جو ایک رکوع ہم نے 2 دن یا 2 مجلسوں میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اپنی بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی اس پچھلے رکوع میں، ان کو مزید سمجھا جائے یا اس کے مزید پہلو جو ہیں ان کی کھوج لگائی جائے، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر گہری اور کس قدر وسعت بری آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں کبھی کبھی براہ راست کچھ آیت کی یا کچھ نشانی کی یا کچھ اس کی بڑائی کی بریائی کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ ایسی اوپن آیات کی شکل میں ہوتا ہے جس کو اگر مزید کھوج لگائی جائے یا مزید اس کی تفصیل میں جایا جائے تو اس کا ایک ایسا ہر لفظ اور ہر حرف میں اتنا گہرا سمندر ملتا ہے کہ جس میں انسان جتنی بھی جستجو کرتا رہے اور جتنا بھی اس میں گہرا چلا جاتا ہے لیکن اس کی گہرائی جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ تو اسی طرح کی کچھ آیات جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس قدر گہرا اور وسیع علم یا گہری اور وسیع سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، جس کی طرف بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں کے اوپر جب انسان چلتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں ایسی حاصل ہوتی ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر پچھلے رکوع کا جو آخری 4-5 آیات جو پچھلی مجلس میں ہم نے پڑھی تھی، اس کو ہم صرف اس کا ترجمہ دہرا لیں یاد دہانی کے لیے۔ اس کی پچھلی آیات جو ہیں وہ تو ہم نے ایک دفعہ دہرا لی تھی۔ ہم نے آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک پڑھا تھا پچھلی مجلس میں، جس میں آیت نمبر 19 سے ہے کہ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین مقدار میں اگا دیے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ کا پھیلا دینا، انسان کے رہنے کے قابل کرنا، اس کو انسان کے لیے بچھونا بنانا، اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دینا، اور پہاڑوں کو جس طرح سے میخ یا کیل جو ہے وہ کسی لکڑی وغیرہ میں گاڑی جاتی ہے، تو اسی طرح سے پہاڑ جو ہے اس زمین میں گاڑے گیا، اور کیوں گاڑے گیا اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس میں ہر چیز جو ہے
ایک مقررہ مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اگا دی، جو کہ رزق، کھانے پینے کے کام اور مختلف صورتوں میں اس زمین کے اوپر جتنی جاندار چیزیں موجود ہیں ان کے لیے جتنی ضرورت تھی ایک معین ایک مقرر مقدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگا دی، اور اسی طرح ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی تم بھی ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور وہ جن کو تم روزی نہیں دے سکتے یا جن کو تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بھی روزی یا رزق کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم ان کو بھی روزی دینے والے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، کتنی بڑے بڑے اجسام ہیں جاندار، جن کو روزانہ کھانا کھانے کے لیے، خوراک کے لیے ٹنوں ٹن مطلب خوراک چاہیے، گوشت کی شکل میں یا دوسری چیزوں کی شکل میں۔ اس کے برعکس بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی خفیف مطلب حجم رکھنے والی، بہت ہی معمولی حجم رکھنے والا، جیسا کہ ایک سیل ہے، ایک خلیہ ہے جو ہم نے اپنے جسم کا ذکر کیا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ توانائی، کچھ نہ کچھ رزق روزی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی ایک مقررہ وقت تک برقرار رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس چھوٹے سے چھوٹا خلیہ جو ہے اس تک بھی انرجی یا اس تک بھی اس کی خوراک جو ہے وہ پہنچانے کی تدبیر کرتا ہے، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس دنیا میں جو اربوں خربوں بلکہ خرب خواہ خربوں جو موجودات ہیں، جاندار ہیں، ان سب کا رزق اور روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی کہ وہ ان کو پہنچانے والا ہے۔ اور پھر زمین میں جو خزانے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہوا، خزانے کس کس طرح سے اس زمین میں موجود ہیں اور کس طرح سے وہ انسان کے اور دوسری جاندار مخلوقات جو ہیں اس دنیا میں، اس زمین پر، ان کے کام آتے ہیں۔ اور ان خزانوں میں ہم نے پیٹرول کا ذکر کیا، سورج کی روشنی کا ذکر کیا، شیل انرجی ہے وہ اس کا ذکر کیا ہم نے، اور اس کے علاوہ یہ لوہے اور دھاتیں اور جس طرح سے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے، اور ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان سب چیزوں کو ایک مقرر اندازے سے اتار دیا، ایک جتنی اس روئے زمین پر جانداروں کی ضرورت ہے اس کے حساب سے، اس کے ایک مقرر اندازے کے مطابق اس کو اتارا۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 22 میں ہم نے دیکھا کہ ہم بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، اور ہواؤں کا بوجھل ہونا اس کو ہم نے تھوڑا سا وسیع معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک ہوا کا بوجھل ہونا عام معنی میں تو بادل جب اٹھاتی ہے یہ ہوا، یا بادلوں کو گھیر کر لے کر آتی ہے، تو یہ ہواؤں کا بوجھل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، پرندوں کا ہواؤں میں، پرندوں کا اور جہازوں وغیرہ کا ہواؤں میں اڑنا، یہ ہوا ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ ہماری آواز جو ہے، جو اس دنیا کی یا اس زمین کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے کہ اس کو کمپیئر یقیناً نہیں کر سکتے، کہ خدا نہ خواستہ اگر اس نعمت میں کمی آ جائے تو یہ انسانی زندگی جو ہے یا پوری نوع زندگی جو اس دنیا پر موجود ہے اس کی حیت ہی بدل جائے۔ بہرحال آواز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا میں ٹریول کرتی ہے اور کس طرح سے ہوا اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور باقی سگنل جو اس زمین پر ہیں، وہ الغرض کے ہم نے کچھ پہلو جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہوائیں جو ہیں وہ کس طرح سے بوجھ اٹھاتی ہیں مختلف چیزوں کا، اور کس طرح سے وہ انسان کی اس زندگی جو اس دنیا میں وہ موجود ہے، انسان کی اور دوسرے جانداروں کی، اس میں وہ اپنا اہم رول پلے کرتی ہے ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتا ہے اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، کہ آسمان سے پانی برسانا بارش کی صورت میں مختلف میدانی اور بارانی علاقوں میں، اور خاص کر پہاڑوں میں جہاں پر سٹوریج سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصب ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر تمہارے لیے کچھ خوشحالی آ جائے یا تم مطلب وقتی طور پر اپنے آپ کو سیراب کر سکو اپنے زمینوں کو، بلکہ اس سے پوری زمین میں جو واٹر ٹیبل جو پھیلا ہوا پوری زمین میں نیچے، اس کو بھی ٹاپ اپ کرنا، اس کو بھی ریفل کرنا یا بیک فل کرنا، وہ بھی ایک مقصد ہے تاکہ پوری زمین میں مختلف جگہوں پر پانی کا ذخیرہ ہو جائے۔ جو تم ٹیوب ویل وغیرہ سے یا پمپس وغیرہ لگا کر مختلف جگہوں سے پانی زمین سے کھینچتے ہو، تو تمہارے بس میں تو یہ بات نہیں تھے کہ تم اس پانی کا اس طرح سے ذخیرہ کر سکتے۔
اور پھر آخری دو تین آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور بالآخر ہم ہی وارث ہیں. پوری نوع زندگی جو اس زمین پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی اسے پیدا کرنے والے اور ہم ہی اسے مارنے والے ہیں. اور اس پورے روئے زندگی میں انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنا حق یا اپنی وراثت جو ہے وہ جتلاتی ہے زمین پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس زمین پر سارے انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر کون ہوگا اس سب چیز کا وارث؟ تو الٹیمیٹلی ہر چیز کا وارث جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر ایمان کے معاملے میں آیت نمبر 24 میں ہم نے دیکھا، ایمان کے معاملے میں تم سے جو آگے بڑھنے والے ہیں اور جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے علم میں ہے. جب ایمان کی بات آئے تو کون ہے جو حاضر ہوتا ہے، اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں پیش قدمی کرتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سامنے ایمان پیش کیا جائے، اللہ کی باتوں کو پیش کیا جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے یا اپنے عمل پر نظر ثانی کرے، وہ بیک فٹ پر چلا جاتا ہے، پیٹھ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سب کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 25 میں، اللہ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے انسان جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے محشر والے دن. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور تدبیر اور علم سے ساری چیز جو ہے یہاں پر ذکر کیا، اور وہاں پر فیصلے بھی ہوں گے اور وہاں پر ساری کارروائی ہوگی جو انصاف پر مبنی ہوگی. تو ان کو دہرانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک دفعہ ریفریش کر لیں کہ ہم نے پیچھے جو آیات تھی ان میں ہم نے کیا سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، اور اگلی آیات جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش اور ابلیس کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی غالباً کچھ مقام پر تو تقریباً وہی آیات جو ہیں وہی مفہوم کے ساتھ وہ ریپیٹ ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کے اوپر ہم اپنی طرف سے کچھ ایڈ کریں تو وہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں یہاں پر ذکر کیا یقیناً وہی حقیقت ہے جو ایک دفعہ انشاءاللہ ضرور ہمارے سامنے آشکار ہوگی، اور ہمیں اس کے اوپر مینوان اسی طرح سے عقیدہ اور اپنا ایمان رکھنا ہے. بہر اگلی بہت آسان اور بہت ہی عام فہم سا مفہوم ہے جو بہت ہی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم آسانی سے اور اس کو نسبتاً جلدی سے کور کریں گے یہ والا آج کا رکوع انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی سے، گارے سے سڑے ہوئے. بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی یا بجنے والی مٹی، وہ مٹی جس میں آواز پیدا ہو جائے، اس گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ایک سڑے ہوئے گاڑے کی بجنے والی یا کھنکھناتی مٹی. یہ مٹی اگر کسی خشک جگہ پر، یہاں پر زمین جو ہے وہ وہاں پر خشک ہے بالکل، وہاں پر پانی کو تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیا جائے یا ہلکی سی بارش ہو جائے تو اس بارش ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اس کے اوپر دھوپ وغیرہ پڑتی ہے تو وہاں پر وہ زمین جو ہے وہ پپری سی بن جاتی ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی جیسی ہو جاتی ہے، ٹھیکریوں جیسی ہو جاتی ہے. اور جب اس کے اوپر پاؤں رکھیں تو وہ جب ٹھیکریاں جہاں اتنی نرم اور اتنی نازک ہوتی ہیں کہ جب ان کے اوپر پاؤں آئے تو وہ کھنکھناتی ہیں یا وہ ان کی ایک خاص آواز پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح سے، یا جیسے یہ برتن بنانے والے جو ہیں وہ جب برتن بناتے ہیں تو وہ جو مٹی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو مختلف شکلوں میں یا مختلف حالتوں میں ہوتی ہے. پہلے خشک مٹی ہوتی ہے، اس میں پانی ڈال کر اس کو گارا بنایا جاتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے، گوند کر اس کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے. اس خاص شکل دینے کے بعد
اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو سکھانے کے بعد اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی مختلف سٹیجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہ مٹی جس سے انسان کو پیدا کیا، اس کی مختلف شکلیں، مختلف آیات میں اس کی مختلف شکلیں یا مختلف جو صورتیں ہیں وہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ یہاں پر جو ذکر کیا وہ سڑے ہوئے گارے کی بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی جس سے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ایک تفسیر میں ہے کہ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں جو قرآن مجید میں ہے، جیسے کہ خشک مٹی جس کو تراب کہا گیا، خشک مٹی، اس کے علاوہ بھیگی ہوئی مٹی، خشک مٹی میں پانی ڈال کر اس کو جب بھگو دیا جائے تو وہ تین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گندی ہوئی بدبودار مٹی جو ہے حمائم مسنون، جیسا کہ یہاں پر بھی ذکر ہوا کہ جس کو جو بدبودار، جس میں تھوڑا عرصہ جو ہے وہ پانی کھڑا رہے تو اس میں ایک خاص قسم کی سمیل آ جاتی ہے، تو اس کو جب گندی ہوئی مٹی جو ہے وہ حمائم مسنون۔ اس کے علاوہ یہ حمائم مسنون جو ہے یہ خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو سلسال ہو جاتی ہے حمائم مسنون۔ تو حمائم مسنون جو ہے وہ صرف گندی ہوئی مٹی جو ہے گارے سڑے گاڑے والی وہ ہے، بلکہ جب اس کے ساتھ سلسال بھی لگ گیا، یہ پہلا لفظ جو ہے یا پہلا اس میں جو حصہ ہے، تو وہ پھر کھنکھنانے والی، جس میں مطلب کچھ بجنے والی یا جس میں کچھ آواز پیدا ہو، تو اس مٹی کو کہتے ہیں۔ اور جب اس کو آگ سے پکایا لیا جائے تو فخار یا ٹھیکری کہلاتی ہے۔ جب اس کو آگ سے پکا دیا جائے تو یہاں پر مختلف ناموں سے مختلف سٹیجز کہہ لیں انسان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ذکر کی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور لمبی چوڑی تفاسیر بھی ہیں اس مٹی کے بارے میں، جس کی طرف آج ہم نہیں جاتے۔ تو یہاں پر ہمیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اسی تک ہم محدود رکھتے ہیں اپنی بات کو، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک سڑے ہوئے گاڑے سے کھنکھناتی یا بجنے والی مٹی جو ہے اس سے پیدا کیا۔ والجان، اور جن خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، من قبل، اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا۔ جن جو ہے وہ ایک نسل یا ایک جنس ہے، یہاں پر جنوں کی ساری اقسام جو ہیں، جن جو ہے ان کو پیدا کیا ہم نے اس سے بھی پہلے، یعنی انسان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے۔ من نار السموم، آگ سے سخت حرارت والی آگ سے، یا مختلف تفاسیر میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ لو والی آگ یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ لو والی آگ یا آگ کی لپٹ، یا نار السموم جو ہے وہ تفاسیر میں ملتا ہے، یا علماء کہتے ہیں مفسرین کہ آگ کے جو مختلف شعلے، آگ کا شعلہ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو ہمیں اس کے مختلف حصے نظر آتے ہیں۔ ایک حصہ تو گہرا زرد رنگ کا ہوتا ہے جو تقریباً سینٹر میں ہوتا ہے، اس کے بعد پیلے رنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے شعلے کا، اس کے بعد پھر اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو پیلے رنگ کا کنارہ جو ہے وہ نیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے، اور اس نیلے رنگ کے بعد پھر ایک اور غیر مرئی قسم کا ایک شعلہ ہوتا ہے، شعلے کا حصہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حرارت یا سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جو شعلے کا سب سے باہر والی پرت جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ سب سے زیادہ گرم حصہ ہوتا ہے آگ کا، اس کو نار سموم یا آگ کا مطلب بیرونی حصہ، آگ لو والی آگ یا آگ کی لپٹ جو ہے وہ اس کے تشبیہ دی ہے، یا اس کے حوالہ دیا ہے مختلف مفسرین سے۔ تو اس سے جن کو پیدا کیا، اور جنوں کے بارے میں ہم نے مختصر سا پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تو ان کے خواص کیا ہیں، کہ وہ سفر کرنے میں بھی بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے انسان کی زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اور بھی بہت ساری خصوصیات، جیسے مطلب لمبا سفر کرتے تھے، زمین کی جو حدیں ہیں یا اس کائنات میں مختلف اجسام جو ہیں ان کی طرف وہ سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ مطلب وہ فرشتوں سے بھی کچھ معلومات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی دور تک
اپنی پرواز جو ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں، بہت تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ حلول کر سکتے ہیں، اسی طرح مختلف شکلیں جو ہیں وہ بھی ڈھال سکتے ہیں۔ بہرحال جنوں کے بارے میں ان کی ایک الگ ہی دنیا ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ خطاب ہے انسانوں اور جنوں دونوں کے ساتھ۔ بہرحال انسان کو ایک سڑے ہوئے گارے، کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس سے بھی پہلے آگ سے سخت حرارت والی، یعنی آگ کی لپٹ سے، آگ کی لو سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالقن، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان، ایک بشر۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں ایک انسان یا ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، گلے گارے سے، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ یہ وہی مکالمہ ہے جو سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو پھر میں جب اسے بنا لوں یا اس کی حیت کو، اس کی صورت کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، اور جب میں اس کو بنا لوں، درست کر لوں، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فرشتوں سے، یا ان تمام مطلب گروہ سے، اس تمام گروہ سے جو وہاں پر موجود تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی مجلس میں وہاں پر، کہ میں انسان کو ایک مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، کھنکھناتے گارے کی مٹی سے، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس سے مختلف طرح کی آراء، مختلف طرح کی گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ بھی اس سے اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو سراسر اپنے ہی انسان نفس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سجدہ تعظیمی ہے جو کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ آج کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی گروہ وہاں پر موجود تھا ان میں ملائکہ تھے، اور انہی میں، اسی گروہ میں وہ ابلیس جو ہے، وہ شیطان یا جن، ابلیس یا جن جو ہے وہ بھی موجود تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت یا ایک خاص مطلب مقام جو ہے وہاں پر فرشتوں میں تھا، موجود تھا، اس کے زہد اور اس کے تقوی کی وجہ سے۔ بہرحال فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون، وہ سب تمام کے تمام، سارے کے سارے فرشتے جو وہاں پر موجود تھے، سب نے وہاں پر سجدہ کیا آدم کو، یا اس بشر کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کھنکھناتے ہوئے گارے، بجتے ہوئے گارے سے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ صرف ابلیس تھا ان میں جس نے اس کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس کا انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ جب فرشتے جو اس کو سجدہ کرنے لگے تو اس کے ساتھ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، یا سجدہ کرنے والے گروہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا تیرے لیے کہ نہیں تو ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے، یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، یا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد، تو ابلیس نے کہا نہیں میں ہوں کہ میں سجدہ کروں، لبشر، کسی انسان کو یا کسی بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ تو نے اسے پیدا کیا ہے بجنے والی گارے سے، سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے تو نے اسے پیدا کیا، اس بشر کو جس کو تو نے اس مٹی سے یا اس بجنے والے گارے سے، کھنکھناتے گارے سے تو نے پیدا کیا، میں تو اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ قال فاخرج، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے یعنی اس مجلس سے یا اس محفل میں جہاں پر وہ موجود تھا، سارے ملائکہ بھی اور وہ ابلیس بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پر بے شک تو مردود ہے،
بے شک تو مردود ہے۔ رجیم کا ہم نے پچھلے مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رجم سے ہے کہ جس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے وہ اس قابل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجم کرنے والا یا رجم کے قابل یا مردود کہہ کر وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن پر تک یا بدلے کے دن تک۔ شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک یا بدلے کے دن تک لعنت جو ہے وہ بھی بھیج دی اس وقت۔ قال ربی فانذرنی، کہا ابلیس نے اے میرے رب، فانذرنی، پھر مہلت دے مجھے۔ اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ بھی، اس کا بھی جو مکالمہ آ رہا ہے وہ بھی ربی، اے میرے رب، وہ بھی رب کو رب تسلیم کرنے والا ہے، لیکن کہ یہاں پر جو اس کا ایک کلیش ہوا یا یہاں پر اس نے جو نافرمانی کی جس کے نتیجے میں اس کو قیامت تک لعنت جو ہے اس کے اوپر بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں وہ یقیناً بہت بڑی سزاؤں کا مستحق ہے، لیکن وہ بھی اس وقت بھی رب کہا اس نے، اے میرے رب، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی رب ہے، یہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اور شیطان کا اللہ کو رب پکارنا مختلف صورتوں میں یا مختلف احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، جیسے برسیسا کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اس کو اگر آپ یاد دہانی کریں کہ برسیسا جو اہل کتاب یہودیوں میں سے ایک بہت ہی برگزیدہ بزرگ تھا، تو کس طرح سے اس نے شیطان نے اس کو ورگلا کر ایک زنا کا اس کو مجرم بنا دیا۔ بہت لمبی سٹوری ہے، یقیناً آپ کو یاد آ گئی ہوگی۔ تو کچھ آیت کی کچھ آیات کے حوالے سے اس کی تشریح ہم نے کی تھی کہ جب اس کو سزا ملی اور سزائے موت ہو گئی تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہے وہ سامنے آیا، معاذ اللہ، اس وقت وہ شیطان جو ہے وہ اس کے سامنے آیا انسانی روپ میں، اور اس نے بتایا کہ میں تو شیطان ہوں اور تمہیں اس جگہ پر یا اس حالت میں پہنچانے والا میں ہی ہوں، تو اگر تم سجدہ کر لے مجھے تو میں تمہیں اس سچویشن سے بھی نکال دوں گا۔ تو برسیسا نے اس وقت اپنی زندگی بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر دیا، اور جیسے ہی شیطان نے برسیسا نے اسے سجدہ کیا تو شیطان نے کہا کہ میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، کہ میں تو اس کا مطلب میں تو تجھ سے بری ہوں۔ یعنی شیطان کی خواہش یہی ہے کہ انسان کو کسی طرح سے ورگلا کر شرک کے پاس لے جائے، شرک کرائے یا شرک کے قریب کہیں لے جائے، تاکہ اس کی زندگی، آخرت کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو سکے۔ یہی اس کی خواہش ہے، یہی اس کی کوشش ہے۔ اور پھر برسیسا کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو شیطان اگرچہ وہ مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، بہت ہی اچھی طرح سے پہچانتا ہے، لیکن وہ ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص اپنے تکبر کی وجہ سے جو مردود ٹھہرا اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور اس مہلت کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف طریقوں سے انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، جس کا ہم تذکرہ بار بار مختلف اشکال میں کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو قال ربی فانذرنی، تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے، اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، تو اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، یہ اس وقت ابلیس نے کہا، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں بتا دیا کہ یہ میں انسان بنا رہا ہوں، اس کو بس سجدہ کرنا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہوں گی، یا اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری معلومات جو شیئر کی ہوگی۔ تو تبھی تو جن کو وہاں پر ابلیس کو پتا چلا، یا اس نے کہا کہ وہ دن بھی ایک آئے گا جب سارے اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے۔ یا اللہ تعالیٰ کی یہ بات یہ اس سے پہلے کی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی کہ لعنت ہے تجھ پر قیامت کے دن تک، تو پھر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک مجھ پر لعنت ہے، تو اس دن تک مجھے تو مہلت بھی دیر۔ اور اللہ تعالیٰ سے مہلت کیا مانگی اس نے؟ کہ وہ انسان کو بہکا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال فإنک، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک تو من المنظرین، مہلت دیے جانوں والوں میں سے ہے، بے شک تجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت کے دن تک مقرر کیا ہوا، یا اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت تک یا اس مقررہ دن کے وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قال،
کہا ربی اے میرے رب بما اغویتنی، اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا مجھے، تو اس نے کہا اے میرے رب، پھر وہ ابلیس جو ہے پھر اللہ کو رب ہی پکار رہا ہے کہ اے میرے رب اس وجہ سے جو تو نے گمراہ کیا مجھے، لَأُزَيِّنَنَّ، ضرور بالضرور میں مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں گمراہ کروں گا انہیں، اجمعین تمام کے تمام کو۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب تو نے مجھے گمراہ کیا، اس نے گمراہی جو ہے وہ تو منسوب کرنے کی کوشش کی اللہ کی طرف، لیکن در حقیقت اس کے تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، اس کے غرور کی وجہ سے، اس کی انا کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کا ایک مقرب فرشتہ، مقرب مخلوق ہوں، مجھے سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ اللہ کا ہم نصیب ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے اس کے سامنے آیا اور اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے اپوزیشن میں ایک اور مخلوق بھی آ گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی قرب رکھنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اشرف المخلوقات بھی جیسا کہ ذکر ہوا بنانے والا ہے، تو پھر اس نے وہاں پر کہا کہ نہیں میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس انسان کی عزت اور تکریم جو ہے اس کا انکار کیا، تو در حقیقت اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے گمراہی جو ہے اس کو اپنا لیا۔ یہ سیم اسی طرح ہے جب انسان کسی کے ساتھ بہت ہی زیادہ امیدیں پر امید ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اس سے اپنی توقعات وابستہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے اختیار کو یوز کرتے ہوئے، آپ کا باس وغیرہ ہے، اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے لیے یا کوئی بھی ڈیسیجن کرے کمپنی کے معاملات میں، یا دوسرے سربراہان جو ہیں، تو اس کا ماتحت جو ہے وہ اگر سمجھے کہ میں بہت ہی معزز ہوں، بہت ہی مقرب ہوں، اور میری ہر بات جو ہے مانی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا باس یا اس کا صاحب اقتدار جو ہے وہ اس کے کسی منشا یا اس کی کسی مطلب سوچ کے خلاف کوئی بات ایسی کر دیں، تو یقیناً اس کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، یا اس کے دل میں ایک تکبر کی وجہ سے ایک گھمنڈ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہ میں اتنا اونچا، اور میں اتنا، اور میں اتنا، اور مجھے پیچھے کر کے کسی دوسرے کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اندازہ کرنے کے لیے یہ ہم سچویشن سمجھ سکتے ہیں، اور وہاں پر شیطان نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ جس قدر اس کو ایک خاص مقام حاصل کر کے وہ فرشتوں کے درمیان موجود کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر جب اس کے سامنے بشر کو یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں اتنی بڑی مخلوق یا اتنی بڑی قدرت رکھنے والے اشرف المخلوقات آ گیا، تو میں اس کو تو نہیں سجدہ کروں گا، یا میں تو اس کا جو عہدہ ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اپنے تکبر کی وجہ سے وہاں پر وہ گمراہی کا رستہ اس نے اختیار کیا۔ تو اس نے کہا ہے میرے رب جو تو نے گمراہ کیا، در حقیقت اس نے اپنے آپ کو خود ہی گمراہ کیا۔ اس نے کہا کہ ضرور میں زمین میں اس کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، اس زمین میں اس کے لیے بہت ساری رونقیں جو ہیں اس کو سجا کر، سنوار کر، اس کو بڑا اٹریکٹیو بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو میں بے حیائی کی طرف بڑے مختلف طریقوں سے اس کے اوپر میں وار کروں گا، اس کو رزق کو حرام کرنے کے لیے اس کو میں مختلف طریقوں سے اس کے اوپر وار کروں گا، کہ تمہارے اوپر جب دولت کے انبار لگے ہوں گے تمہارے لیے، تم دنیا کی ہر آسائش وہ خرید سکتے ہو، تو کچھ ایکسٹرا نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ ناجائز یا کچھ اوپر نیچے کر کے تو تھوڑا سا نفع حاصل کر لو۔ اس کے ایمان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کے اوپر میں حملے کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کی آسائش جو ہے وہ اس میں چلتے رہو، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ بھی انسان کے وسوسوں میں اسے ایک وسوسہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے اللہ کا خوف جو ہے اس کو نکال کر صرف اور صرف اس کی محبت ہی کی طرف اشارہ کرے کہ اللہ تو بہت ہی غفور اور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم بس اپنا کام کرتے جاؤ، جب معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر ہی دیا گیا۔ تو اس کے ایمان کے تقاضوں میں شرک کے طرف اس کو مبذول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے وہاں پر یہ چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ضرور اور ضرور دنیا کی جو زندگی یا دنیا کی جو روانائیاں ہیں یا دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو میں مزین کر کے، ان کو اٹریکٹیو بنا کر، اس کو بڑے ہی پر اثر انداز میں، بہت ہی پرکشش انداز میں انسان کو پیش کروں گا، اور ضرور میں اس کو
گمراہ کروں گا تمام کے تمام کو، یعنی سارے انسانیوں کے اوپر میں حملہ کروں گا، کوئی انسان نہیں ہوگا جس کو میں چھوڑوں، سب کے اوپر میں ضرور حملہ کروں گا اور میں ضرور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا نہیں، ابھی تک اس کا شیطان کا ہی ہے، اللہ عبادک منہم المخلصون، سوائے تیرے بندے ان میں سے سب خالص کیے ہوئے۔ ہاں وہ وہاں پر ایگری ہو گیا یا مان بھی گیا کہ ہاں جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا ان کے اوپر زور نہ چلے۔ قال، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہ رستہ ہے مجھ تک سیدھا، یہ رستہ ہے مجھ تک سیدھا، یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک ذکر کر دیا یا وہاں واضح کر دیا کہ میری طرف آنے والا ایک سیدھا رستہ ہے، وہ رستہ ہے تقویٰ کا، وہ رستہ ہے ایمان کا، وہ رستہ ہے توحید کا۔ توحید تقویٰ ایمان کے اوپر جو چلے گا اور سیدھا رستہ پائے گا تو وہ سارے کا سارا انسان، وہ انسان جو ہے وہ یقیناً میری طرف لوٹے گا، یا اس سیدھے رستے پر چلتے ہوئے وہ میری طرف پہنچے گا۔ یہ وہی سیدھا رستہ ہے جو سورہ فاتح میں بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، صراط مستقیم۔ تو اس کا طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سیدھا رستہ ہے جو مجھ تک آنے والا ہے، جو اس کے اوپر چلے گا اور جو میرے لیے خالص ہوگا وہ یقیناً اس سیدھے رستے پر چلتے ہوئے ضرور مجھ تک پہنچے گا۔ ان بے شک عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور، بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے جو میرے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، یا جو میرے عبادی، میری عبادت کرنے والے، وہ جو میری عبادت کرنے والے ہیں، یا وہ جو میرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، وہ تو تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، اللہ مگر من اتبعک من الغاوین، جو پیچھے چلے تیرے گمراہوں میں سے، مگر جو پیچھے چلے تیرے گمراہوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندے میرے، وہ بندے جو میرے اس رستے کو اختیار کریں گے ان کے اوپر تو تیرا کوئی زور نہیں کہ چلے گا۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو تیری گمراہیوں کے پیچھے، یا تیرے رونائیوں، یا تیری کشش، یا تیری جو آفرز ہیں ان کو قبول کریں گے، تو وہ پھر جو ہیں وہ ان کے لیے انجام جو ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا کہ ان کے لیے تو جہنم کا انجام ہے۔ اب یہاں پر یہ ذکر کیا، شیطان نے کہا، یا ابلیس نے کہا کہ میں ضرور تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا، اجمعین، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اور ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں تمام کے تمام، سب کے سب جو ہیں ان کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی کہ تو سب کے سب جو ہیں ان کو گمراہ کر، لیکن جو میرے بندے ہیں، جو میرا صراط مستقیم یا سیدھا رستہ جو مجھ تک آنے والا ہے، جو اس پر چلنے والے ہیں، اس کے اوپر بھی تو اگر جال ڈالے گا تو ان جالوں کو مختلف طریقے سے وہ چھٹکارا پائیں گے اس سے، اور اس کے سیدھے رستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ان کی منزل جو ہے وہ یقیناً مجھ تک پہنچے گی۔ لیکن جو تیرے جال میں پھنس جائیں گے وہ پھر گمراہ ہو جائیں گے اور ان کے لیے جہنم کا انجام ہوگا۔ اور اگر آج ہم دیکھا جائے تو وہ جال کون سے ہیں؟ وہ جال شیطان کے ایسے پرکشش، وہ جال ضرور انسان کے وہی ہیں جو زمین میں چیزیں جو ہیں ان کو پرکشش بنا کر، جس کا ہلکا سا تذکرہ ہوا، یہ آج کل مثال کے طور پر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہمارے لیے کسی بھی صورت مطلب ہماری مادی جسم کے لیے بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اور ہماری روحانی زندگی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا جال ہے جو پھینکا گیا۔ اس میں سب سے بڑی مثال آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور یہ آئی ٹی ڈیوائسز، موبائل ڈیوائسز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر کس طرح سے ہے کہ انسان، خاص کر موبائل ڈیوائس کی اگر بات کریں، کہ یہ تو آج ہر جگہ پر ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اس کی شعاعیں جو ہیں وہ مضر ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے، یا وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ایک ورچوئل دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس کے ذہن کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی انسان مفلوج ہو رہا ہے، اور روحانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی انسان جو ہے وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے، اس کے زیادہ کثرت سے استعمال کرنے سے، یا ایک حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کرنے سے۔ لیکن اس کے باوجود اکثریت جو ہے وہ اس موبائل کو اس طرح سے یوز کر رہی ہے کہ وہ اس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہیں رہی، اور اب تو ایک ایسی ڈیوائس بن گئی ہے کہ اس کو اگر 10 میٹر دور پڑا ہو تو انسان جو ہے وہ تو ویسے
مطلب ہکلا سا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے. تو مطلب بہت واضح ہے کہ یہ ایک ایسا جال ہے جو نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے اس کی طرف کتنی کشش رکھتا ہے اور کتنا اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لپٹا رہتا ہے ہر وقت. تو جو تو اللہ کا راستہ چننے والے بندے ہیں، جو تو صحیح سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے والے بندے ہیں، وہ تو ضرور اس رونائی والے یا اس پرکشش جال سے نکلنے کی کوشش تو کریں گے ضرور. جو تقویٰ تو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کوشش کرے گا وہ یقیناً اس رستے پر گامزن رہے گا اور وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اور جو اس کو نہیں چھوڑ دے گا، یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں دنیا کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، ہمارے روزمرہ کے معاشرتی معاملات میں، اور مطلب اپنے عہدوں کو استعمال کرنے کے معاملات میں، اپنے جو سربراہی والے معاملات، کسی کے اوپر اگر کوئی بس چلتا ہے تو اس کے معاملات میں کس کس طرح سے وہ انسان جو ہے انسان کو ورگلاتا ہے شیطان، وہ تو ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کا ادراک ہے. تو اس کی سمجھ بھی ہے اور اکثر اوقات سمجھنے کے باوجود ہم اسی گمراہی والے رستے جو ہے اسی کو اپنائے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ ان کو اس جال کو توڑیں گے، اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے، اس کو جھٹلا کر اس سے خائف ہو کر وہ ضرور میرے اس سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. ہاں البتہ جو تیری گمراہوں کے رستے پر چلیں گے ان کے لیے کیا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، ان کے لیے بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ، یقیناً ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، تمام کے تمام، جو میرے دیے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو چھوڑ کر تیرے گمراہوں اور گمراہیوں والے رستے پر چلیں گے تو بے شک ان کے لیے تو جہنم ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور تمام کے تمام اس میں دھکیل دیے جائیں گے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. اس جہنم کے بارے میں ہے کہ اس کے 7 دروازے، لکل باب، ہر دروازے کا، منہم، ان میں سے، جزء، ایک حصہ، مقسوم، تقسیم کیا ہوا ہے. اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، یا اس کے 7 درجے بھی ہیں. مختلف مفسرین جو ہیں اس کو کچھ جو ہے وہ طبق یعنی دور کا ذکر کرتے ہیں، مختلف درجے جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 7 دروازے ہیں، مختلف دروازوں سے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں مختلف مطلب گناہوں میں جو پڑے رہے، اس طرح کے لوگ، ان کو مختلف دروازوں سے گزارا جائے گا، گروہ در گروہ بنا کر. تو ہر دروازے سے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی میں تفسیر جو یہاں سے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ جہنم کے 7 دروازے جو اس کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا کہ یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا. مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک زندیقیوں کے لیے، ایک زانیوں کے لیے، سود خوروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے، وغیرہ وغیرہ. یا 7 دروازوں سے مراد 7 طبق اور 7 درجے ہیں. پہلا طبق یا درجہ جو ہے جہنم ہے، دوسرا سرانتی، تیسرا حطمہ، پھر صغیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر ہادیہ، اور سب سے اوپر والا درجہ جو ہے موحدین کے لیے، سب سے اوپر والا درجہ جہنم جو ہے وہ موحدین کے لیے ہوگا. تو یہ 7 درجے جو ہیں ان کا بھی مختلف طرح سے قرآن مجید میں ہی نام آیا ہوا ہے، جیسے حطمہ، شعیر اور سقر اور جہیم اور پھر ہادیہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ اس کا نام جہنم ہے، سب سے اوپر والا درجہ، جس میں موحدین، وہ موحدین سے مراد وہ لوگ جو جن کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا تو اقرار کریں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، مختلف گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرنا ہے. تو ان کو سب سے اوپر والا طبقہ یا سب سے اوپر والا جو اس کا پورشن ہے اس میں ٹھہرایا جائے گا، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال دیا جائے گا. اسی طرح سے پہلا طبق جو ہے وہ موحدین کے لیے، دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین ہوں گے. منافقین کے لیے سب سے نیچے والا درجہ جو ہے یہاں پر ذکر ہوا ہے. سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے نام ہے.
یہ فتح قدیر سے یہاں پر ایک تحریر جو ہے وہ میرے سامنے تھی، وہ میں نے کہ جہنم کے مختلف دروازے، بہرحال ان شارٹ ہمیں سمجھنے کے لیے آسان سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے مختلف طرح کی کیٹیگریز کرنا اللہ تعالیٰ اپنی وہاں پر تدبیر جو ہے، جو بھی وہاں پر حکمت عملی ہے اس کے تحت ان کو گروپوں میں، جتنے بھی جہنم میں جانے والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کو گروپوں میں تقسیم کر کے 7 گروپوں میں کی صورت میں 7 دروازوں سے یا 7 تہوں میں ان کو مطلب جہنم میں بھیجے گا۔ پھر وہاں پر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب کے معاملے فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طور پر کسی بھی ہمارے عمل کو یا کسی بھی ہمارے معاملے کو اس مطلب خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان 7 درجوں میں سے یا ان 7 دروازوں میں سے بھی کسی کی طرف ہمارا جانا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص رحمت رکھے، ہمارے جتنے بھی ناقص ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں یا جتنے بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما کر اس میں ہم برکت ڈالیں، اور اس کا صحیح نفع بخش علم ہمیں عطا فرما کر اس سے ہمیں اس دنیا میں نفع حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جو پہلے ہی راؤنڈ میں ان کامیاب لوگوں میں شمار ہوں جو جنت میں جانے والے ہیں، جن کو جہنم کی آگ سے آزادی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ بلکہ مطلب جیسے ہی ہماری موت ہے، یقیناً موت برحق ہے، اسی وقت سے ہمارے اوپر جنت کے دروازے جو ہیں، جنت کی خوشبوئیں جو وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خاص انعام کرتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی جزاک اللہ خیر شاہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ہر چیز کا بتا دیا، اور اس میں آپ نے جو بتایا ہے کہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں ان میں سے مننی کے کیسے کیسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر دروازے سے یعنی کہ ہمیں بچائے، اور ہمارے جتنے بھی دنیا سے بہن بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ ان پہ خاص رحم و کرم کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ مجلس کا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے، ان میں ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے، جتنی ہماری مشکلات ہیں ان کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ ہمارے والدین کے معاملات، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو خاص اپنے فضل و کرم سے صحت اور بھرپور والی زندگی عطا فرمائے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور جو اس دنیا سے گزر چلے چکے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار اور جتنے مومنین اور مومنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے معاملات میں ہمارے لیے خاص آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمیں اس قابل بھی کرے کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ وہ ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔